محترم سامعین کرام، آج ہماری گفتگو کا موضوع سخن ہے حیا اور پاک دامنی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر جن خوبیوں سے مالا مال کیا، ان میں سے ایک خوبی شرم و حیا ہے۔ حیا وہ صفت ہے جس کی وجہ سے انسان برے، کبھی اور ناپسندیدہ کاموں سے پرہیز کرتا ہے۔ باحیا مومن معاشرے کے لیے امن و سکون کا ذریعہ بھی ہے، اس لیے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ بخاری شریف میں موجود ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں ہی حدیث کا نمبر 2343 ہے، فرمایا الایمان بضع و ستون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان، فرمایا ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور ایمان کی 60 سے زیادہ شاخوں میں سے حیا یعنی شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیا کو خیر و بھلائی کا ذریعہ بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا بھلائی اور خیر ہی لے کے آتی ہے۔ اور ایک مقام پہ یہ بھی فرمایا، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے۔ اور بے حیائی جہنم کا پیش خیمہ ہے، اس لیے فرمایا والبذاء من الجفاء والجفاء من النار، بے حیا انسان کسی ضابطہ و اخلاق کا پابند نہیں ہوتا، اس کی زندگی شتر بے مہار کی طرح ہوتی ہے۔ انسان کو برائی سے، گناہ سے روکنے والا جذبہ حیا ہی تو ہے۔ حیا ہی نہ رہے، سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھ میں حیا نہ رہے پھر تو جو چاہے کرے۔ تو گرامی حضرات، مومن کا زیور ہے حیا۔ با حیا انسان مخلوق کی نزل میں بھی پرکشش ہوتا ہے، پروقار ہوتا ہے، اور پروردگار کی بارگاہ میں بھی مقبول النظر ہو جاتا ہے۔ حیا مرد کا بھی وصف ہے، عورت کا بھی وصف ہے۔ جناب حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی جب موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی، اللہ نے قرآن میں ان کے وصف حیا کو ذکر فرمایا۔ وہ اس شائستگی اور میانہ روی اور سراپا حیا بن کر آئیں کہ ان کے شرمیلے پن کو رب نے ہمیشہ کے لیے قرآن میں محفوظ فرما دی۔ اور صفت حیا وہ عظیم وصف ٹھہرا کہ جناب شعیب علیہ السلام کی بیٹی کا ذکر قیامت تک قرآن کے اندر لوگوں کی زبانوں پر رہے گا۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ علیہ السلام کی قربانی کو قرآن میں جگہ دی، حضرت مریم کی عفت کو بیان کیا، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کو قرآن میں بیان کیا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ہمت و استقلال کو قرآن میں بیان کیا، وہاں اللہ نے حضرت شعیب کی با حیا بیٹی کو بھی قرآن میں ذکر فرما دیا۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک آئی اور وہ حیا کے ساتھ چل رہی تھی۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے حیا کا ذکر کیا، یہی وصف مرد میں بھی ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا عالم یہ تھا کہ آپ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا حال یہ تھا، کبھی آپ نے کسی غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں بات نہیں کی۔ بیعت ہونے کے لیے خواتین ہیں تو درمیان میں کپڑا حائل ہے، تعلیم کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب ہوتا ہے۔ تو لہذا مرد و عورت دونوں کے لیے حیا کا وصف اسلام نے دیا، لیکن عورتوں میں اللہ نے حیا کا عنصر زیادہ رکھا، ان کی فطرت اور ضرورت کے عین مطابق رکھا۔ اس حیا کا ایک وصف پردہ ہے، اور لباس تو مرد و عورت دونوں کے لیے ہے۔ لباس مرد بھی زیب تن کرتا ہے، عورت بھی کرتی ہے، لیکن عورت کو اس سے بڑھ کر پردے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر متعدد مقام پہ ارشاد فرمایا۔ نماز میں خواتین کی صفوں کو پیچھے رکھا، نکاح میں کنواری لڑکی کی خاموشی کو رضامندی قرار دے دیا کہ حیا کی بنیاد پر۔ اگر کسی بیٹی سے پوچھا جائے فلاں سے نکاح کیا، وہ بولتی نہیں ہے، اشارہ کر دیتی ہے، اس کا اشارہ بھی ہاں ہے۔ شریعت نے کہا اس لیے کہ وصف حیا کی وجہ سے وہ بول نہ سکے گی، اتنا عمدہ وصف حیا ہے۔ اور اسی طرح میاں بیوی کو ہدایت دی گئی کہ وہ خلوت کی باتوں کو مخفی رکھیں اور کسی کے سامنے اس کو ذکر نہ کریں، لباس و پوشاک کی طرح اپنی خلوت کی باتوں کو چھپا کے رکھیں۔ یہ وصف حیا ہے۔ اور گرامی قدرات، جب تک یہ وصف حیا قائم رہا تو ماں باپ کا رعب اور دبدبہ بھی اولاد پہ رہا۔ جب یہ حیا کا وصف ختم ہوا، آج ایک باپ اگر اپنے موبائل سے اپنی بیٹی کی ٹک ٹاک بنا رہا ہے اور حیا کے پردے کو اپنے ہاتھ سے خود چاک کر رہا ہے، تو معاشرے میں برائی اس حد تک پھیلی کہ اب حیا خال خالی نظر آتی ہے۔ آج سے صرف آپ 15-20 سال پہلے چلے جائیں، گھروں میں بزرگ آتے تو بیٹیاں جلدی سے کپڑا اپنے سر پہ لے لیتی اور ادب سے بزرگوں سے پیار لیتی، دعائیں لیتی۔ حیا کا عالم یہ تھا کہ کسی عورت کے سر کے بال کو کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، کیونکہ عورت کا سر بھی اس کے صدر میں شامل ہے۔ لیکن اب الامان والحفیظ، اس طرح ہم برائی کی دلدل میں پھنسے ہیں کہ یہ بہتا ہوا طوفان ہمیں بہت دور تک لے گیا۔ پاک دامنی نبوت کا حصہ ہے، انبیاء انسانیت کی ہدایت کے لیے مینارہ نور ہے۔ اللہ نے نبیوں میں جو وصف رکھا وہ صفت حیا رکھی، نبیوں کا وصف۔ انبیاء کرام نے اپنی عصمت کا خیال رکھا۔ اللہ قرآن پاک میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے سیدم و حصورا، کہ وہ اپنے نفس پہ قابو رکھنے والے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا، وراودته التي عن نفسه فاستعصم وراودته عن نفسه فاستعصم۔ حضرت یوسف کو زلیخا نے برائی کی طرف بلانا چاہا، لیکن آپ نے حیا کو وصف کو اپنایا اور
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اس برائی کی طرف جانے سے بہتر ہے کہ مجھے قید خانے میں بھیج دے۔ حیا اور پاک دامنی سے معاشرہ بہتر ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا یہ وصف بیان کیا۔ تو اس لیے گرامی حضرات، آج کے موضوع کا انتخاب کا مطلب یہ ہے، ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے حیائی کی بہت سی صورتیں اس وقت رائج ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے، اور ایک مقام پہ فرمایا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ حیا نہ رہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہے۔ حیا اور پاک دامنی کا انعام کیا ہے؟ جو بندہ پاک دامن ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کے لیے متعدد مقام پہ ذکر فرما دیا، والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد لہم مغفرۃ واجرا عظیما، سورہ احزاب آیت نمبر 5۔ فرمایا جو مرد عورت اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اللہ ان کو بخش بھی دیتا ہے، اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نوجوانوں کو دیکھا، فرمایا یا شباب قریش احفظوا فروجکم لا تزنوا، اے قریش کے جوانوں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، بدکاری نہ کرنا۔ فرمایا الا من حافظ فرجہ فلہ الجنہ، جس نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب ہم حیا کو کیسے اپنا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو گھر کے سربراہان کوشش کریں اپنی بچیوں کے پردے کا اہتمام کریں۔ انسان اپنے پورے بدن کو حیا اور پاک دامنی کا مسکن بنائے، غیر محرمات دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھے، اپنی تنہائی کو بھی پاک رکھے۔ ظاہراً میں تو بہت سے نیک اور لوگ ہوتے ہیں، لیکن تنہائیوں میں جا کے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے گناہ کی دعوت دی، آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی اور اپنی عزت اور عصمت کا سودا نہ کیا، اللہ رب العزت نے ان کو مصر کا بادشاہ بھی بنا دیا، رب قدوس نے دنیا کی ساری نعمتیں ان کے قدموں میں لا کے رکھ دی۔ یہ پاک دامنی کا فائدہ ہے، اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کا فائدہ ہے۔ اس کی برکت کتنی ہے؟ ایک مقام پر قید سالی ہو گئی، یہ دہلی کا واقعہ ہے، علماء سب لوگ اکٹھے ہوئے، مشائخ سارے کھلے میدان میں، بارش نہیں ہو رہی، صبح سے شام تک دعائیں ہو رہی ہیں، نماز استسقاء پڑھی جا رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ تھوڑی دیر بعد ایک مسافر نوجوان اپنی اونٹنی پہ بیٹھا ہوا آیا، جس پر پردہ نشین عورت بھی تھی، وہاں آ کے رکا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا یہ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ کہا جی قید سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ وہ فوراً گیا اور اونٹنی کے قریب جا کر اس نے دعا کی۔ ابھی دعا کر کے وہ پلٹ رہا تھا، بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ سارے لوگ اس کے قریب آئے، کہا تو مستجاب الدعوات ہے۔ اس نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ اونٹنی پر بیٹھی میری ماں ہے، میں نے اس کی چادر کا پلو پکڑ کے کہا یا اللہ یہ میری ماں کی چادر ہے، جس کے سر سے کبھی دوپٹہ ہٹا نہیں، جس کا سر کبھی کسی غیر محرم نے دیکھا نہیں، یا اللہ اس نے اپنی عزت کی حفاظت کی، اس کے صدقے بارش عطا فرما۔ رب نے بارش عطا فرما دی۔ ایک پاکیزہ عورت کے پکڑے ہوئے دوپٹے سے اللہ تعالیٰ بارش برسا رہا ہے۔ ایک پاکیزہ عورت کی زبان سے نکلی ہوئی دعا کا کتنا اثر ہوگا۔ خدا را اپنے بچوں بچیوں کی تعلیم کا اہتمام کریں، ان کو حیا کا درس دیں، وگرنہ شیخ سعدی فرماتے ہیں اگر دریا کا پاٹ ٹوٹے فوراً جوڑ دو، اگر نہ جوڑا ہاتھی بھی کھڑا کر دو گے تو وہ اس کو بھی بہا کے لے جائے گا۔ حیا مومن کا وصف ہے،
مرد بھی اس کو اپنائیں، عورت بھی اپنائیں، اور یہ رمضان ہمیں پریکٹیکلی ان چیزوں سے گزارتا ہے تاکہ ہم برائیوں سے بچ کر اپنے ذہن میں، اپنی سوچ میں، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو بے حیائی کی باتوں سے محفوظ کریں۔ حیا سے جنت کا اللہ رب العزت نے وعدہ کیا، اور حیا سے بندے کو ایمان کی لذت نصیب ہوتی ہے۔ پروردگار ہم سب کو حیا کو اپنانے کی